اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات حقوق زوجین کے بارے میں چل رہی تھی، اور اس سے پہلے والے گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا کہ زوجہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے، اور اس کا جانا حرام ہوگا. اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے نافرمانی اور جس کو فقہ میں کہا جاتا ہے نشوز، اس کو بیان کیا. آج جو ہے وہ ہم مشترکہ حقوق کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مشترکہ حقوق سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ حق دونوں کے لیے ثابت ہے، یہ حق ہسبینڈ کے لیے بھی ثابت ہے، اور یہ حق جو ہے وہ زوجہ کے لیے بھی ثابت ہے. اگر دونوں اس حق سے دستبردار ہوں گے تو پھر جو ہے یہ حق ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک طرف جو ہے وہ دستبردار ہو اور دوسری طرف دستبردار نہ ہو تو اس صورت میں ساقط نہیں ہوگا. حق کے مشترکہ کا مطلب ہی یہ ہے، میننگ ہی یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے، دونوں طرفین کے لیے، یعنی زوجہ کے لیے بھی ثابت ہے اور شوہر کے لیے بھی ثابت ہے. لہذا جب دونوں طرفیں اس سے دستبرداری کریں گی تو پھر یہ ساقط ہوگا. اگر ایک طرف جو ہے وہ دستبرداری کرتی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسے دستبرداری اور اسے رفع ید نہیں کرتی تو اس صورت میں جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا. اور یہ مطلب ہے حق مشترک کا. اور حق مشترک کون سا ہے؟ وہ رات گزارنا. یہ رات گزارنے سے کیا مراد ہے نکاح کے چیپٹر میں؟ رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، یعنی یہ حق اس وقت اپلائی ہوگا جب کسی شخص کی، کسی ہسبینڈ کی ایک سے زیادہ بیوی ہوں. اگر کسی شوہر کی ایک ہی بیوی ہے تو اس کے اوپر یہ حق اپلائی نہیں ہوتا. اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، یعنی اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں، تو اس صورت میں رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں تو وہ اگر کسی کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ دوسری بیوی کے پاس بھی، تیسری بیوی کے پاس بھی، چوتھی بیوی کے پاس بھی ان 4 راتوں میں سے ایک ایک رات ان کے پاس بھی گزارے. تو یہ حق جو ہے یہ حق کے مشترک ہے، یعنی شوہر کو بھی حاصل ہے اور زوجہ کو بھی حاصل ہے. دونوں مطالبہ کر سکتے ہیں اور دونوں اس سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ میں مزید جو ہے وہ مثال کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. اگر جو ہے وہ کسی مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، فار ایگزامپل اس کی 4 بیویاں ہیں، تو اگر وہ کسی ایک زوجہ کے پاس رات گزارے تو پھر جو ہے وہ 4 راتوں میں سے اگر کوئی ایک رات کسی ایک زوجہ کے پاس گزارے تو باقی اس تینوں زوجات کے پاس بھی ایک ایک رات گزارنی پڑے گی. اور اگر کسی شخص کی جو ہیں وہ 3 بیویاں ہیں تو 4 راتوں میں سے وہ اگر ایک رات کسی ایک زوجہ کے پاس گزارے تو باقی جو 3 راتیں ہیں وہ ان میں سے جو ہے وہ 2 راتیں باقی 2 بیویوں کے پاس گزارنی پڑے گی، اور ایک رات جو ایکسٹرا ہوگی اس میں اسے اختیار ہے کہ وہ تینوں زوجات میں سے کہ جس کے پاس بھی رات گزارنا چاہتا ہے گزار سکتا ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی کے پاس گزارنا نہیں چاہتا تو یہ بھی اسے اختیار ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں تو وہ اگر کسی ایک کے پاس رات گزارتا ہے تو 4 راتوں میں سے پھر ایک رات اسے دوسری بیوی کے پاس بھی گزارنا پڑے گی، اور
باقی جو 2 راتیں ہوں گی 4 میں سے وہ اسے اختیار ہے کہ جہاں پر گزارنا چاہے. اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، دوسری کے پاس یا کسی کے پاس بھی نہیں گزارنا چاہتا، تو یہ اسے حق حاصل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ رات گزارنے سے کیا مراد ہے؟ رات گزارنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی رات ہوتی ہے اتنی مقدار میں اپنی زوجہ کے پاس سونا، یہ مطلب ہے، یہ میننگ ہے رات گزارنے کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس رات مباشرت بھی کرے، مباشرت کرنا ضروری نہیں ہے، فقط زوجہ کے ساتھ ایک ہی بیڈ کے اوپر رات گزارنا ہے، یہ مراد ہے رات گزارنے سے. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا کہ زوجہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی رات جو ہے وہ یہ زوجہ کا حق ہے. اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اگر کسی ایک کے پاس وہ رات گزارتا ہے تو باقی بیویوں کے پاس بھی اسے رات گزارنی چاہیے. تو یہ زوجہ کا حق ہے رات گزارنا. لہٰذا یہ زوجہ جو ہے اپنے حق سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے. اور فرض کریں پہلے نمبر والی زوجہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پچھلی رات جو ہے وہ دوسری بیوی کے ساتھ گزاری تھی، میرا حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رات گزاریں، تو لیکن یہ جو مجھے حق حاصل ہے اس حق سے میں دستبردار ہوتی ہوں. یہ بھی وہ کر سکتی ہے اور یہ بھی کر سکتی ہے کہ اس رات کا جو اسے حق حاصل ہے گزارنے کا وہ گفٹ کر دے، ہدیہ کر دے کسی اپنی دوسری سوتن کو یا اپنے شوہر کو جو ہے وہ گفٹ کر دے. تو یہ کیونکہ حق ہے اور حق جو ہے وہ آگے تفویض یہاں پہ کیا جا سکتا ہے تو وہ حق سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے اور حق آگے کسی کو تفویض بھی کر سکتی ہے، گفٹ بھی دے سکتی ہے. آخر میں جو ہے وہ مور امپارٹنٹ جو سوال ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اسے ابھی تک جو ہم نے بیان کیا ہے وہ رات گزارنے میں اسے عدالت کرنی چاہیے. اگر ایک زوجہ کے پاس رات گزاری ہے تو دوسری زوجات کے پاس بھی ایک رات گزارے، اور یہاں عدالت قائم کرنا ضروری ہے، واجب ہے. لیکن باقی چیزوں میں بھی کیا عدالت قائم کرنا ضروری ہے؟ مثلا نفقہ کے حوالے سے تو واجب نفقہ تو سب کو دینا ہے، تو کیا باقی جو نفقہ ہے مثلا جو ہے وہ جیسا نفقہ جو ہے وہ پہلی زوجہ کو دیا ہے ایسا نفقہ ہی دوسری زوجہ اور تیسری اور چوتھی کو دینا ضروری ہے، اور اس میں بھی عدالت قائم کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر جو ہے وہ دوسری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بڑا خندہ بشانی سے پیش آتا ہے اور بڑا خوشی سے رہتا ہے تو کیا پہلی زوجہ کے ساتھ بھی خندہ بشانی سے اور خوشی سے رہنا چاہیے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ باقی چیزوں کے حوالے سے بھی کیا عدالت قائم کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، باقی چیزوں کے حوالے سے، نفقہ کے حوالے سے اور جو ہے وہ خندہ پیشانی سے پیش آنے سے اور جو ہے وہ باقی چیزوں کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ عدالت قائم کرے، لیکن مستحب ہے، بہتر ہے کہ تمام جہات کے اعتبار سے جب آپ کی متعدد زوجات ہیں تو سب کے درمیان جو ہے وہ آپ عدالت قائم کریں تمام جہات سے، حتیٰ کہ نفقہ کے اعتبار سے بھی کہ جس قسم کا نان و نفقہ آپ جو ہے وہ دوسری زوجہ کو دے رہے ہیں اسی طرح کا نان و نفقہ جو ہے وہ آپ پہلی زوجہ کو بھی دیں، اور جس طرح جو ہے وہ آپ خندہ پیشانی سے آپ پیش آتے ہیں دوسری زوجہ کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ اپنی پہلی زوجہ کے ساتھ بھی پیش آئیں. یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری فقط ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ رات گزارنے کا جو حق ہے اس میں عدالت قائم کرنا ضروری ہے. اور مشترکہ حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ اچھے ریلیشن رکھیں. جیسا کہ میں آپ کے سامنے
پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ہسبینڈ اور وائف چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی خوشگوار ہو اور ان کی زندگی آئیڈیل ہو تو انہیں چاہیے کہ سورہ روم آیت نمبر 21 کے اوپر عمل کریں، اور ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو ان کا ریلیشن جو ہے وہ سکون کے اوپر، ان کا ریلیشن مودت کے اوپر، ان کا ریلیشن رحمت کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں اس پاک رشتے کے درمیان ہوں گی تو انشاءاللہ ان کی زندگی بہت ہی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو مشترکہ حق ہے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، اذیت نہ پہنچانا۔ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے سے بد زبانی کرنا، ایک دوسرے سے بد اخلاقی کرنا، حتیٰ کہ مارنا وغیرہ، یہ سب اذیت کے مصادیق ہیں۔ ایک دوسرے کو نہ جسمانی طور پر اذیت پہنچانی چاہیے اور نہ ہی روحانی طور پر جو ہے وہ اذیت پہنچانی چاہیے، اور اذیت پہنچانا ایک دوسرے کو حرام ہے، لہذا اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شوہر کے اپنی بیوی کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا، مارنا حرام ہے، مارنا پیٹنا۔ اور اگر جو ہے اس کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ مارنے کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے یا کالا نشان بن جائے تو شوہر کے اوپر دیت دینا جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا جو ہے وہ شوہر کو چاہیے کہ یہ آپ کی کسٹڈی میں نہیں ہے، آپ کوئی حاکم نہیں ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اذیت دینا، مارنا یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر کوئی سرخ نشان بن گیا یا اگر کوئی جو ہے وہ کالا نشان بن گیا تو آپ کو دیت دینا پڑے گی، اور دیت دینا جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ زوجہ کو اپنے حقوق کے لیے اور طلاق کے لیے کب حاکم شرعی کی طرف رجوع کرنا زوجہ کے لیے جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ شوہر فرض کریں نفقہ نہیں دے رہا تو زوجہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے مال سے نفقہ اٹھا لے۔ اگر مال سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا تو زوجہ کے لیے جائز ہے کہ وہ جو ہے وہ حاکم شرعی کی طرف رجوع کرے، اور حاکم شرعی کو بھی اختیار حاصل ہے کہ شوہر کی اگر کوئی پراپرٹی ہے یا شوہر کا کوئی بینک بیلنس ہے تو وہاں سے نفقہ اٹھا کر زوجہ کو دے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، شوہر نانو نفقہ بھی حاکم شرعی کے کہنے کے باوجود بھی نہ دے، تو پھر آخر میں حاکم شرعی کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر شوہر نانو نفقہ دینے کے اوپر قادر نہ ہو اور حاکم شرعی اسے طلاق کا کہے اور طلاق بھی نہ دے تو اس صورت میں بھی حاکم شرعی کو حق حاصل ہے کہ وہ زوجہ کو طلاق دے دے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور ایسے انسان کے ساتھ رہنا ابھی ممکن نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس صورت میں زوجہ حاکم شرعی کی طرف رجوع کر سکتی ہے، اور حاکم شرعی جو ہے جو جامع شرائط المجتہد وہ شوہر کو واعظ و نصیحت کرے گا کہ آپ ظلم اور زیادتی نہ کریں اور معروف طریقے سے زوجہ کو رکھیں۔ اور اس کے باوجود اگر یہ واعظ و نصیحت حاکم شرعی کی طرف سے، مجتہد جامع شرائط کی طرف سے اثر نہیں کرتی تو صورت میں حاکم شرعی کو طلاق کا حق حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے، اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کو جو ہے وہ حقوق بھی ادا نہیں کر رہا اور اسے طلاق بھی نہیں دے رہا، یوں ہوا میں معلق کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہ ہی وہ شوہردار خاتون شمار ہوتی ہے اور نہ ہی طلاق یافتہ شمار ہوتی ہے، کوئی بدلے لیے جا رہے ہیں،
تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا معاملہ حاکم شرعی کی طرف لے جائے، اور حاکم شرعی جو ہے وہ شوہر کو وارن کرے گا اور واضح نصیحت کرے گا کہ آپ جو ہے وہ حقوق ادا کریں۔ اگر وہ اس نے حق زوجیت ادا کرنا شروع کر دی تو پھر ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ حق زوجیت حاکم شرعی کے کہنے کے باوجود بھی اسے ادا نہیں کیا جاتا تو پھر حاکم شرعی کو حق حاصل ہے کہ یہ خاتون بیچاری ایسے ہوا میں معلق نہ رہے کہ نہ ہی شوہردار لگتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ طلاق یافتہ رکھتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر حاکم شرعی کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسی خاتون کو طلاق دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا زوجہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کی حرمت کو ضائع کرے، شوہر کی حرمت کو پامال کرے، اس کی شخصیت کو مجروح کرے اور اس کے جو ہے وہ جو راز ہیں ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، جو بیڈ روم کی باتیں ہیں وہ باہر بتائے؟ کیا یہ زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی یوں حرمت پامال کرتی پھرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زوجہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیڈ روم کی باتیں، اپنی راز و نیاز کی باتیں اور شوہر کے جو ہے وہ عیب جو ہیں وہ کسی کے سامنے ذکر کرے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ غیبت شمار ہوگی، اور بعض روایات میں غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا زوجہ کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے سامنے یا اہل محلہ کے سامنے شوہر کی حرمت کو جو ہے وہ پامال نہ کرے، اور جس کے سامنے بیٹھے وہ وہاں پر شوہر کے گلے اور شکوے شروع نہ کر دے۔ آخر میں جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ کورٹ سے طلاق لے لے اور شوہر سے جو ہے وہ جدائی حاصل کر لے، جیسا کہ مغربی ممالک میں جو ہے وہ وہاں سے کورٹ سے طلاق مل جاتی ہے، یا باقی ممالک سے بھی کورٹ سے طلاق مل جاتی ہے؟ تو کیا کورٹ کی طلاق کی کیا ویلیو ہے شیعہ مذہب کے نزدیک؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کا حق جو ہے یا وہ شوہر کے پاس ہے، یا جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا بعض صورتوں میں حاکم شرعی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی جہت کو یا کسی ادارے کو جو ہے وہ شیعہ امامیہ کے نزدیک جو ہے وہ طلاق کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا طلاق یا شوہر دے گا یا حاکم شرعی دے گا، اور طلاق میں جو ہے وہ طلاق میں خاص شرائط ہیں، جو ہے وہ طلاق واقع کرنے کے لیے خاص شرائط ہیں، طلاق کا خاص صیغہ ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس صیغے کو 2 عادل گواہ سنیں، اور 2 عادل بھی ایسے ہوں کہ جو واقع میں عادل ہوں، یعنی عدالت واقعی شرط ہے، تو تب جو ہے وہ طلاق شیعہ مذہب شیعہ امامیہ کے نزدیک متحقق ہوتی ہے۔ لہذا طلاق کا حق یا شوہر کو ہے یا حاکم شرعی کو ہے، اور طلاق جاری کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، خاص صیغہ ہے، اور 2 عادل گواہوں کے سامنے، اور 2 عادل بھی ایسے ہوں کہ جب طلاق کا صیغہ جاری کیا جا رہا تھا تو اس لحظے میں وہ عادل تھے اور واقعاً عادل تھے، تو تب جو ہے وہ طلاق شیعہ امامیہ کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ہم نے جو ہے وہ ذکر کیا وہ حقوق کہ جو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان مشترکہ ہیں، اس میں سے پہلا حق رات گزارنے کا، اور اس کی ہم نے تفصیل ذکر کی۔ دوسرا حق جو ہے اچھا برتاؤ کرنے کا، اور تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے، اور باقی تفاصیل آپ کے سامنے ذکر کی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔